حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ عز و جل کے نام سے باہر جاتا ہوں، میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ عز و جل ہی کی عطا سے ہے، تو اس پڑھنے والے سے کہا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی اور تجھے بچا لیا گیا، نیز اس سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد نے یہ اضافہ کیا ہے کہ جب کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ تو اسے کیسے گمراہ کر سکتا ہے جس سے ہدایت دی گئی، جس کی کفایت کی گئی اور جس سے بچا لیا گیا۔ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ جب بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ عز و جل کے بندے، تجھے سیدھی راہ کی ہدایت دی گئی، معاملات میں تیری کفایت کی گئی اور دشمنوں سے تیری حفاظت کی گئی۔ علامہ طیبی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، جب وہ بسم اللہ ہی کہتا ہے تو اللہ عز و جل کے نام کی برکت سے اسے ہدایت دی جاتی ہے۔ جب توکلت علی اللہ کہتا ہے تو اللہ عز و جل پر توکل کی برکت سے تمام معاملات میں اس کی کفایت کی جاتی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے اسے دشمنوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت پیاری دعا ہے۔ اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ فرشتے کی امان میں آ جانا امن و امان کا ذریعہ ہے، پھر جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امان میں آ جائے اس کا کیا کہنا۔ دوسرے یہ کہ ابلیس فرشتوں اور ان کے امان و حفاظت کو دیکھتا ہے۔ بدر میں ابلیس نے امدادی فرشتوں کو دیکھا تھا اور کہا تھا، انی ارا ما لا ترون، یعنی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ تیسرے یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ناری اور نوری مخلوق چھپی ہوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام فرشتوں شیاطین کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں اور ان کے کلام بھی سنتے ہیں، پھر ہم خاکی مخلوق حضور علیہ السلام سے کیسے چھپ سکتے ہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔